الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم کو پڑھا کرو، بے شک یہ قیامت والے دن اپنے صاحب کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے، عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن کریم ایسا وفادار ساتھی ہے، اگر دنیا میں انسان اس کے ساتھ وفاداری کرے تو یہ قبر کے اندر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اور آخرت کے اندر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول بھی کرنی ہے۔ تو اس کے اندر قرآن پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، سب کے سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا اور کمزور نہ بنو، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، وَلَا تَهِنُوا اور کمزور نہ بنو، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی غالب ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کامیابی صرف اہل ایمان کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے ان کی بستیوں کو دیکھنا ہے، ان کے علاقوں کو دیکھنا ہے، تاکہ جو وقتی طور پر آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ اس کو دیکھو گے تو کمزوری تمہارے اندر نہیں آئے گی، بلکہ تمہارا ایمان اللہ رب العالمین پر مزید بڑھے گا، کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ اہل ایمان کی ہی مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَا تَهِنُوا اور تم نے کمزوری نہیں دکھانی، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی طرف ہاتھ بھی مت بڑھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، تمہیں ہی اللہ تعالیٰ نے غلبہ دینا ہے، کسی اور کو غلبہ نہیں دینا۔ اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مداہنت نہیں کرتے، اگر تم کمزوری نہیں دکھاتے۔ تو یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ وَلَا تَحْزَنُوا اور غم بھی نہیں کرنا کہ جو نقصان ہوا ہے اس کے اوپر کہ غم کرنے لگ جاؤ کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہیں ہی غلبہ دینا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط کیا ہے؟ ایمان۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جب ایمان کمزور ہوگا مدد بھی کمزور ہوگی، غلبہ بھی کمزور ہوگا۔ جب ایمان بڑھے گا تو غلبہ بھی بڑھے گا۔ تو اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اگر سمجھتے ہیں کہ مسلمان غالب نہیں آ رہا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بات کہہ دی کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ تمہیں ہی دینا ہے۔ تو جب ہمیں غلبہ اگر نہیں مل رہا تو پھر اس کے اندر مطلب ہے ہمارے اندر ایمان کے اندر وہ کمزوری آ رہی ہے۔ اور پھر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی دونوں ہوتی ہے۔
ایمان ایک حالت کے اوپر نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپس میں بیٹھا کرتے تھے اور وہ اسی چیز کے لیے بیٹھتے تھے کہ نزدد بھی ایمانن، کہ ہم اس کے ذریعے سے ایمان کو زیادہ کریں، تاکہ جو ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے اس ایمان کو ہم کمزوری کو دور کریں اور اپنے ایمان کو بڑھائیں۔ تو اس لیے اعمال اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائے ہیں تاکہ اگر ہم ان عملوں کو اختیار کرتے ہیں جو ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے، جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اگر ان چیزوں کو بندہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین غلبہ دیتے ہیں۔ اور پھر اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، جنگ احد کے بعد پھر کبھی بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی ان کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ جتنی بھی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہوئی ہے، ہمیشہ ہی مسلمان ہی غالب رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا، مزید ایمان بڑھ گیا، انہوں نے صبر کو بھی اختیار کیا، تقوی کو بھی اختیار کیا اور اپنے ایمان کو مزید بڑھا دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کمزوری نہیں دکھانی، کیونکہ بس اوقات انسان کمزوری دکھانا شروع کر دیتا ہے، وہ اگلے لشکر کو زیادہ دیکھ کر کمزوری آ جاتی ہے، یا پھر بندہ کہتا ہے میرا اور اس کا کیا مقابلہ ہے۔ نہیں، ہمیں مقابلہ اللہ رب العالمین کے اوپر چھوڑ دینا ہے، صرف ایمان کے ساتھ۔ ہاں، ہم نے اپنی ظاہری تیاری کی ہے، اسباب کو اختیار کیے، میدان جنگ کے اندر چلے گئے، اب وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے ہماری مدد کرے، ہمیں غلبہ نصیب کر دے، ہمیں فتح سے ہمکنار کر دے۔ بندہ اپنی طاقت کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر بھروسہ نہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہاری جو واہن کا لفظ ہے نا، یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق تخلیق اور اخلاق دونوں کے ساتھ ہے، یعنی جسمانی طور پر بھی کمزوری نہیں لے کر آنی اپنے اندر کہ جسم تمہارا کمزور ہو جائے۔ اور جسم کمزور کیسے ہوگا؟ جب بندہ مطلب اس کی تیاری کرنا ہی چھوڑ دے، مثال تیر اس نے چلانا ہو اور تیر چلانے کی پریکٹس ہی نہ کرے تو تیر کیسے وہ نشانے پر لگائے گا؟ تو اب موجودہ دور کے مطابق اگر اس نے اسلحہ چلانا ہے، اس کی وہ تیاری نہ کرے، نشانہ بازی نہ کرے، نشانے اپنے پختہ نہ کرے، مضبوط نہ کرے، تو وہ کیسے نشانے مار سکتا ہے؟ تو اس لیے جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے۔ اور پیچھے آپ نے جو طالوت کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو صفت بیان کی تھی، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ نے اس کو علم میں بھی بڑھایا ہے اور جسم میں بھی، کیونکہ یہ مومن جو طاقتور ہو، قوت والا ہو، جسم کے لحاظ سے بہتر ہو، وہ بہتر ہے اس مومن سے جو جسم کے لحاظ سے کمزور ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تخلیق کے اندر، یعنی کہ واہن کمزوری نہیں لے کر آنی۔ اور دوسرا اخلاق کے اندر، اخلاق کے اندر کمزوری کیا ہے کہ بندہ کوئی ایسی باتیں کرنا شروع کر دے جو اللہ تعالیٰ کی شکایت والی ہوں، یا پھر مثال ہے کافروں کو گالی دینا شروع کر دے۔ اب یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم نے اس طرح اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں کرنا، نہ جسمانی طور پر اور نہ ہی اپنی کیا نام ہے اخلاقی طور پر۔ ولا تحزنوا، اور اپنے غم کو بھی ظاہر نہیں کرنا، غم بھی لوگوں کے سامنے نہیں واضح کرنا کہ جی ہمارا نقصان ہوا ہے تو ہمیں اندیشہ ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے اور ہمارے مقتول برابر نہیں ہیں، ہمارے شہداء وہ جنت کے اندر ہیں اور تمہارے جو مقتول ہیں وہ جہنم کے اندر گئے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے اندر کمزوری نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طاقت کو واضح کر کے کافروں کے سامنے ظاہر کریں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آپ عمرۃ القضاء دیکھیں گے، یعنی عمرۃ القضاء وہ عمرہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حدیبیہ والے سال جب آئے تھے، جو صلح ہوئی عمرہ کرنے کے لیے، لیکن کفار نے واپس بھیج دیا، صلح کر کے آپ کو آگے نہیں آنے دیا۔ اگلے سال ہوا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں گے، عمرہ کریں گے، لیکن اسلحہ وغیرہ کچھ بھی لے کر نہیں آئیں گے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس سال مدینہ کے اندر وبا بھی آئی اور مسلمان بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے بخار وغیرہ کی وجہ سے۔ اب مشرکین کو یہ بات بڑی چبھ رہی تھی کہ یہ کمزور ہیں اور آئیں گے نہیں، لیکن آ گئے جب مسلمان تو وہ چھپ کر پھر دیکھنے لگے مسلمانوں کو کہ دیکھیں یہ کمزور جسم والے کیا کرتے ہیں، طواف بھی پورا کر پاتے ہیں یا گر جائیں گی، کیسے ہیں؟ تو وہ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ تو جس جانب وہ تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا آپ نے حجر اسود سے لے کر رکن یمانی، اس دوران جو ہے نا پہلے 3 چکر
تیز دوڑ کے جس طرح پہلوان چلتا ہے اس چال کے اندر آپ نے چلنا ہے، اور وہ جو کندھا ننگے کرنے والا معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح تھا، تاکہ ان کو کیا ہے تمہاری طاقت اور قوت نظر آئے۔ آگے جو بعد کا چکر ہے جو رکن شمالی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرف آپ نے فرمایا کہ تم آہستہ چلنا ہے، تاکہ مسلمان کیونکہ بیمار تھے، کمزور ہوئے ہوئے تھے جسم کے لحاظ سے، اب وہ تینوں چکر بھاگ کر جاتے تو ان کو کمزوری ہو سکتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ وہاں پر سے وہ دیکھ رہے ادھر تم بھاگو۔ یہ مسئلہ اس وقت کے لیے تھا۔ اب جب آپ نے عمرہ کرنے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے، یاد رکھیے جب آپ طواف کریں گے تو پہلے 3 چکر جو ہیں وہ مکمل طور پر دوڑ لگا کے کرنے، یعنی جس کو رمل کہا جاتا ہے، تیز دوڑ، تیز چلنا، جو پہلوان والی چال ہوتی ہے وہ پورے 3 چکروں کے اندر ہے۔ یہاں پر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، یہی جو عمرۃ القضاء والا مسئلہ ہے کہ حجر اسود سے رکن یمانی تک ہی صرف وہ کیا نام ہے یہ رمل کرتے ہیں اور آگے پھر عام چال چلنا شروع کر دیتے۔ نہیں، پورے 3 چکروں کے اندر آپ نے جب بھی عمرہ کرنا ہے، جب بھی حج کا طواف مطلب کرنا ہے تو اس کے پہلے 3 چکر اسی طرح مکمل رمل کرنا ہے۔ باقی جو 4 چکر ہیں وہ کیا ہے، آپ نارمل جو اپنی چال چلتے ہیں وہ چال آپ نے چلنی ہے۔ تو یہ مسئلہ اس لیے میں نے واضح کیا، یہاں پر کیا ہے کچھ لوگوں کی اس مسئلے کے لحاظ سے غلطی ہے۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ انہوں نے کمزوری مسلمانوں کی دیکھنا چاہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طاقت کا اظہار کرو، اپنی طاقت کا اظہار کرو، ان کے سامنے دکھلاؤ تاکہ کافر تمہیں کمزور نہ سمجھے۔ تو مسلمان یعنی جہاں پر وہ محسوس کرتا ہے کہ آگے کوئی مسلمان اس کا وہ کیا نام ہے کافر اس کا مذاق اڑائے گا، تو پھر اس وقت وہ چاہے جسمانی لحاظ سے کمزور ہے اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرے کہ وہ فٹ ہے، تاکہ اس کو یہ نہ اس کی طرف سے میسج آئے کہ جی یہ بڑا کمزور ہے، نہیں یہ طاقتور ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ غلبہ تمہیں ہی ملے گا، لیکن شرط کیا ہے، ایمان ہو۔ تو ایمان نہیں ہے ہوگا، کمزور ہو جائے گا تو غلبہ بھی کمزور ہو جائے گا، مدد بھی کم ہو جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔